رائے کا احترام جب تک یہاں نہیں ہوگا اور لوگ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ سچ تو ایک پیر خمیدہ ہے جو دروازے پہ تنہا سوچتے سوچتے سو جاتا ہے۔ ہر کالم جو ہم تلخ لکھتے ہیں وہ سینسر ہوتا ہے، میرے کئی جملے سینسر ہوتے ہیں، اشعار سینسر ہوتے ہیں، پورا پیراگراف سینسر ہوتا ہے۔ اگر تو سارے نتائج صحیح نکلیں تو وہ بندہ تو ولی ہو گیا نا، اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ تجزیہ نگار ہے؟ تجزیے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اچھی اردو پڑھنی ہے یا اچھی اردو لکھنی ہے تو اخبار کے کالم بھی ضرور پڑھا کریں۔ اور کیا واقعی اردو ادب ٹیکنالوجی کے بوجھ تلے دم توڑ رہا ہے؟ آغا ندیم سحر، جن کی کالم نگری کی یہ تقریب پذیرائی ہے، نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر ہیں، گزشتہ 15 برسوں سے یہ کالم لکھ رہے ہیں، کینٹ بوائز کالج میں صدر شعبہ اردو ہیں اور 92 نیوز میں، روزنامہ 92 میں اس وقت یہ بطور کالم نویس ان کے ساتھ وابستہ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور بہت جلد یہ ادبی دنیا میں اپنا مقام بنا چکے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں میں آغا ندیم سحر صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں۔ میرے پہلے آج کی تقریب کے جو مقرر ہیں، اورنگزیب نیازی صاحب، آپ استاد ہیں، عصر حاضر کے اہم نقاد ہیں اور باکمال نثر نگار بھی۔ آپ نے ادبی حلقوں میں تنقید کے نئے مباحث کا آغاز کیا، سول لائنز کالج میں شعبہ اردو صدر شعبہ اردو ہیں۔ آپ کا شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا اور آج کی تقریب میں آپ آئے۔ میں آپ کو پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آغا ندیم سحر کو 2 مرتبہ مبارکباد۔ 2 مرتبہ اس لیے کہ ایک تو ہم اس کی کتاب کی اشاعت کی پہلے مبارکباد دے چکے، اور دوسری مرتبہ اس وجہ سے کہ آج پاکستان کے ایک بڑے پلیٹ فارم سے اس کتاب کی تقریب پذیرائی ہے، اور جس میں ہمارے ملک کے بہت معتبر اور چنیدہ افراد جہاں پہ شریک ہیں۔ جو لوگ آغر صاحب کی فرینڈ لسٹ میں ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آغر صاحب کا کالم جب اخبار میں چھپتا ہے تو وہ اسے فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، اور نہ صرف فیس بک پر شیئر کرتے ہیں بلکہ اپنے تمام دوستوں کو ٹیگ اور مینشن بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں واٹس ایپ پر بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یوں ہم ان کا کالم، ایک ہی کالم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس بات کی بھی ان کو مبارکباد۔ میں صحافت کا آدمی نہیں ہوں، ادب کا طالب علم ہوں، لیکن ادب کے طالب علم اور صحافت کے کالم نگاری کے ریڈر کے طور پر اتنا اندازہ ہے کہ لفظ کی حرمت کیسے قائم ہوتی ہے۔ ہم اس وقت پوسٹ ٹروتھ یا ہائپر ریئلٹیز کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ کوئی بھی سچ حتمی نہیں ہے۔ ہر سچ کے پیچھے اور ہر سچ کے آگے ایک اور سچ ہوتا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ جسے ہم آج سچ سمجھ رہے ہیں کیا کل کو وہی سچ ثابت ہوگا یا اس کی کوئی دوسری صورت ہمارے سامنے آئے گی۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں بھانت بھانت کی آوازیں ہیں اور ہجوم ہے مختلف آوازوں کا، ان میں ہم کیسے طے کریں کہ کوئی سچ کہہ رہا ہے یا سچ نہیں کہہ رہا، جس میں ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ایک پیمانہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون اپنے موقف پر پوری طرح سے جم کے پورے قدموں سے کھڑا رہا ہے۔ کچھ سچائیاں ایسی ہیں جو کبھی سامنے نہیں آتی، لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کچھ سچ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ حالیہ تاریخ کے کچھ واقعات کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری صحافت، ہمارا میڈیا، ہمارے چینلز جس چیز کو سچ بنا کر پیش کر رہے تھے، وہ تھوڑا عرصہ بعد گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ ایسے نہیں تھا۔ تو اس میں ایک پیمانہ یہی ہمارے پاس بچتا ہے کہ اس وقت کون تھا جو تاریخ کی درست سمت میں سچ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو آغا ندیم کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، ان سے ایک دوستانہ تعلق ہے، یہ ادب کے طالب علم بھی ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں جو ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا آیا ہوں یا اس کتاب کے اندر پڑھی ہیں،
تو ان کی بہت ساری باتوں سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے تجزیے ان کے درست ثابت ہوئے اور کچھ تجزیے ان کے درست ثابت نہیں بھی ہوئے، کیونکہ یہ ابھی نو آموز ہیں اس فیلڈ میں، اور طاقت کے مراکز کے ساتھ شاید ان کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے جہاں سے اصل سچ جہاں سے پیدا کیا جاتا ہے یا فلوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے جو تجزیات ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے دماغ کی، اپنی ذہانت سے، اپنی سوچ اور اپنی رائے پہ قائم ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک خوبی یہ ہے ان کی کالم نگاری کی۔ ان کو ایک ایج یہ بھی حاصل ہے کہ ان کا تعلق صحافت اور ادب سے بیک وقت ہے، اور اب ایک زمانہ تھا ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اچھی اردو پڑھنی ہے یا اچھی اردو لکھنی ہے تو اخبار کے کالم بھی ضرور پڑھا کریں، لیکن اب ان میں شاید چند لوگ ہی آپ جانتے ہیں، اور یہ صاحب بیٹھے ہیں یا کچھ اور لوگ یہاں موجود تھے ہمارے سینئرز، وہی ایک خاص چند لوگ رہ گئے ہیں جن کے کالم کو آپ ادبی زبان میں لکھا ہوا کالم یا تخلیقی کالم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی وہ ایک رہ نہیں گیا جن کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ ان کے کالم کے اندر وہ والی تخلیقیت ہو جو کہ ایک ادبی کالم کی شان بنتی ہے یا ایک ادبی کالم جس کو بناتی ہے۔ تو آغر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بہت تھوڑا وقت ہوگا اور آپ نے 2 منٹ گفتگو کرنی ہے، تو میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اس کتاب کے اندر کوئی 100 کے قریب کالم ہے، اور جس میں سیاسی کالم کم ہے اور ادبی اور سماجی موضوعات پہ کالم زیادہ انہوں نے اس کے اندر منتخب کیے ہیں اس کتاب میں شامل کرنے کے لیے۔ اور ان کا جو ان کی تخلیقیت ہے، ان کا تخلیقی ذہن ہے، ان کا شاعرانہ ذہن ہے، وہ ہمیں ان کے کالموں کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پہ اسی کتاب کے اندر شروع میں جو کچھ کالم ہیں جن کا آغاز ایک کہانی کے طور پر ہوتا ہے، اور کہانی وہ میڈیم ہے جو کسی بیانیوں کو راسخ کرنے کے لیے، کسی بیانیوں کو دوسروں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ چند خصوصیات جو ہیں اس کے کالموں میں بہت زیادہ ہیں، تو میں اسے مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ وہ جو قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ زبردستی اپنا کالم پڑھواتے ہیں، اس کی وضاحت نیازی صاحب نے کی کہ کس طرح سے پڑھواتے ہیں۔ ایک دفعہ شیئر کرتے ہیں، ایک دفعہ ٹیگ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ واٹس ایپ کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے جو آج کی تقریب کے مقرر ہیں، ممتاز مزاح نگار ہیں، کالم نگار ہیں، اور سینئر ترین میڈیا پرسن ہیں۔ پی ٹی وی سمیت اہم ٹیلی ویژن چینلز پر کئی پروگرامز اور پروجیکٹس کو لانچ کر چکے ہیں، ان کے بانی ہیں، کئی کتب کے مصنف ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں گل نخیز اختر صاحب۔ آغر صاحب ایک دلچسپ انسان ہیں، ان کے بارے میں جو احباب جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ بظاہر چونکہ آج تقریب رونمائی ہے، آج کی تقریب کے یہ دولہا ہے، تو یہ بن ٹھن کے اور سیریس سے ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ مزیدار انسان ہے عارف نوناری صاحب۔ ان کے اندر یعنی حصے مزاح بہت زیادہ ہے۔ آپ ان سے اگر لطیفے سنیں اچھے یا وغیرہ وغیرہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر حصے مزاح کتنی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ابھی بات ہوئی کہ یہ جو سیاسی کالم لکھتے ہیں ان کے شاید طاقت کے مراکز میں ان کی پہنچ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہا آپ نے کہ وہ موقف پہ جو قائم رہے اپنے، اچھا ویری سوری ٹو سے، میں تو اس بات کے خلاف ہوں۔ مطلب میرا موقف مجھے زندگی میں پتہ چلے کہ میں غلط تھا تو کیا مجھے اس موقف پہ قائم رہنا چاہیے؟ نہیں، میں بدل جاؤں گا۔ یعنی میں ایک دور میں مجھے یاد ہے میں مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کہا کرتا تھا، تو مجھے جب عقل آئی تو پھر میں نے چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کا موقف بھی میرا صحیح نہ ہو یا اس کے بعد کا بھی صحیح نہ ہو، تو میں اگر اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے موقف پہ قائم رہنا شروع کر دیں اور اتنے شد و مت کے ساتھ بھی ہم نے نہیں بدلنا، تو پھر تو ہو چکا سارا کام۔ تو آغر ندیم کو بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ اپنے موقف سے تھوڑا سا نا رجوع بھی کریں۔ سچ ہر جگہ مختلف ہے نا، جیسے ابھی بات ہوئی وہ جو راشد منہاس کا طیارہ جس نے اغوا کیا تھا، مطیع الرحمان کچھ اس قسم کا نام تھا شاید، وہ ہمارے لیے غدار ہے، وہ ان کے لیے دوسروں کے لیے ہیرو ہے۔
جو ہمارے لیے ہیرو ہے وہ دوسروں کے لیے غدار ہے. تو سچ کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم سچ اور حق کے فیصلے نہ کرنے بیٹھیں. آپ ایک رائے دیں، آپ ایک اوپینین دیں اپنی، اس اوپینین کو دوسرا پڑھے، وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز رہنے دیں. ہمارے تو مسائل ہی یہاں شروع ہوئے ہیں جب ہم نے لوگوں کو گردنوں سے پکڑ پکڑ کے بتایا کہ نہیں یہ سچ ہے، اس کو مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں. بھائی میں کیوں کسی کا سچ مانوں؟ مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنا اوریہ صاحب شاعر کون سا پسند ہے؟ میں نے کہا شاعر تو ایک پورا پیکج ہے. یعنی میں کیسے کہہ دوں مجھے احمد فراز پسند ہے؟ مجھے تو شعر پسند ہے. وہ کبھی کسی کے نکل آتے ہیں، کبھی کسی نامعلوم کے نکل آتے ہیں، کبھی نوید مرزا کے نکل آتے ہیں. تو مجھے شاعری پسند ہونی چاہیے کہ مجھے شاعر پورا ایک پیکج ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے بس جو کہے گا مجھے پسند ہے. تو میرے لیے تو یہ بڑا مشکل کام ہے. باقی آگر صاحب کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مشورہ دیا تھا. مجھے بھی ایک دفعہ میرے اللہ نے بھی دماغ میں کیڑا ڈالا تھا. میں بڑے عرصہ سیاسی کالم لکھتا رہا ہوں. بڑی پرانی بات ہے، کوئی 90 سے پہلے. تو لیکن پھر مجھے احساس ہوا جب میں نے بعد میں وہ کالم پڑھے تو میں نے کہا یہ تو ریلیٹیو ہی نہیں رہے، یہ تو پرانے ہو گئے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، ایک نام میں لینے لگا ہوں، وسیع ظفر. اچھا آپ جانتے ہوں گے. اب یہ پورے حال میں ایک ہاتھ اٹھا ہے. ایک دور تھا، ہاں ایک دور تھا، یعنی جب ہم ان جب وزیر قانون تھے، جب وہ اور جو ان کے بیانات دیتے تھے تو وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا کرتے تھے. میرے بھی اس پہ کالم تھے. تو آج میں کسی کے سامنے وہ کالم رکھوں گا تو کسی کو نہیں پتا وسیع ظفری کیا بات کر رہے ہیں. لہٰذا مجھے کالم وہ لکھنے ہیں جو بہرحال میرے ہر دور سے ریلیٹڈ ہوں. اور بے شمار ایسے بے شمار لا تعداد موضوعات ہیں جو آپ کے ہر دور سے ریلیٹڈ ہیں. سیاسی کالم لکھنا میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہے. ڈیلی کا مواد آپ کو آ رہا ہوتا ہے. آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، آج عمران خان نے یہ کہہ دیا، آج نواز شریف نے یہ کہہ دیا، مختلف بیانات آ رہے ہوتے ہیں. اور تو آپ اپنا ایک نقطہ نظر نہ بھی بنائیں، آپ یہی بتاتے چلے جائیں کہ کس کس نے آج کہا، تو 1000 آپ کے الفاظ پورے ہو جاتے ہیں. تو مجھے جو کالم پسند آئے ان کے آغر کے، وہ کالم ہیں جو زندگی سے قریب ہیں، جو سوشل لائف سے قریب ہیں. اور ان کے لکھنے کا انداز، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں یہ پتہ نہیں کیوں اپنے کالم واٹس ایپ کرتے ہیں. یہ نہ بھی کریں تو لوگ پڑھتے ہیں. کرنے کے بعد ہو سکتا ہے انتقاماً نہ پڑھتے ہوں، کیوں کیتا ہے ان کالم میں، ٹھیک ہے. لیکن ان کے کالم یہ ماشاءاللہ، میں ہمیشہ سے، اور یہ صاحب ایک بڑی مزیدار بات ہے، ہمارے جتنے بھی شاعر ہیں ان کے، اگر آپ ادبی برادری کو جانتے ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں دوست، تو ان کا بڑا کلیم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں فلاں شاعر ہے یا نہیں، فلاں متشاعر ہے، فلاں کو شاعری نہیں آتی، فلاں کیسے شاعری کر رہا ہے، وہ تو افسانہ نگار ہے. بٹ حیرت انگیز طور پر ہمارے جو شاعر کالم میں آتے ہیں، کالم نگاری میں، وہ کہتے ہیں ہمیں کالم نگار مان لیا جائے. آغر ندیم کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی اور طرف میرا اشارہ ہے. تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کالم نگاروں نے کہ فلاں تو شاعر ہے، یہ کالم نگار کہاں سے ہو گیا. اتفاق سے نوید مرزا صاحب جتنے بھی آپ شاعر اٹھائیں گے ان کا 90% نے کالم ضرور لکھا ہوگا. آپ خود بھی ان میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کالم نگار نے کبھی شاعر کو نہیں کہا کہ آپ کالم نگاری کیوں کر رہے ہیں. بٹ شاعر کی طرف سے سننے کو ملے گا، کالم نگار اگر کوئی بیچارہ مجھ جیسا کوئی شعر کہہ لے تو یہ ضرور سننے کو یہ تو شاعر نہیں ہے. اچھا میں ویسے کلیم بھی نہیں کرتا. آغر ندیم اس لیے کالم نگار ہے کیونکہ آغر ندیم، اس لیے نہیں کہ آغر ندیم شاعر ہے، آغر ندیم اس لیے کالم نگار ہے کہ اس کے اندر ایک حساس طبیعت موجود ہے، اور یہ سیاسی اور سوشل ہمارے جو سماجی معاملات ہیں ان سے واقف ہے. یہ جو اوپر سے سیاسی مراکز سے جب ہم لیتے ہیں سچائی، تو سیاسی مراکز یا طاقت کے مراکز سے جو آپ کو خبر آتی ہے وہ تو سچ نہیں ہوتی، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، کبھی بھی سچ نہیں ہوتی. میں نے ساری زندگی میڈیا میں کام کیا، اور یہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہاں سے سچ ہو، وہی تو جھوٹ ہے. ہاں اگر آپ میں تجزیے کی سینس ہے اور آپ اس کو سونگھ سکتے ہیں نیوٹرل ہو کر کہ آپ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو ہمارے تمام تجزیے نتائج کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. وہ نتائج کبھی صحیح نکل آتے ہیں، کبھی غلط نکل آتے ہیں. اگر تو سارے نتائج صحیح نکلیں تو وہ بندہ تو ولی ہو گیا نا. اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ تجزیہ نگار ہے؟ تجزیے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے، وہ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اوریہ صاحب بھی تشریف لائے اور شامی صاحب بھی تشریف لائے. شامی صاحب کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اور شامی صاحب جیسے لوگ جب ایسی کتاب کی تقریب رونمائیوں میں آئیں گے تو آپ یقین کیجئے، وہ ابھی بات ہوئی نا 9 آموز ہیں،
تو جو نئے لوگ ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، ان کے لیے بھرپور حوصلے کا کام کرتا ہے شامی صاحب اور یا مقبول جان صاحب جیسے لوگوں کا تشریف لانا. بہت شکریہ. ہمارے اگلے مہمان مقرر جن کا نام مجھے اگر سب نے ابھی دیا وہ ہیں وقاص انجم جعفری صاحب، الحکمت فاؤنڈیشن کے صدر ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں. قربت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ دونوں جو ہے ان کے اندر اپنائیت پائی جاتی ہے اور یہ بہت آسانی سے جگہ دے دیتے ہیں. اردو زبان ایسی ہے کہ جس نے اپنے آغوش کو ہمیشہ کشادہ رکھا اور طرح طرح کے الفاظ اور مسلسل اس میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. شاید اس کی مقبولیت کی، اس کی تازگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلسل اس کے اندر ایک تازہ پانی آ رہا ہے. اور لاہور بھی سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے بازو وا کیے ہیں اور جو جہاں سے اٹھا ہے، جہاں سے جنم لیا ہے، یہاں پہنچا ہے اور اس نے جو ہے کہ اس کا اعتراف کیا ہے، اس کو جگہ دی ہے، اس کو اپنے افق پر سجایا ہے. اور آغر ندیم جو ہے انہی میں سے ایک ہے کہ ہم، اور سچی بات ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ کہیں سے اٹھے ہیں اور یہاں آیا، اور اس شہر کی مٹی نے، اس کی فضا نے، یہاں جو لوگ ہمارے بڑے موجود ہیں جن کا تذکرہ ہے، یہاں بھی کچھ موجود ہیں، انہوں نے کیا. تو اس لیے بہرحال ہم ایک ایسی تقریب کے اندر موجود ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اعتراف ہے، تھوڑے یا کچھ زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجموعی طور پر بخیل ہیں کہ یہ کم ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے جس کو اللہ صلاحیت دیتا ہے ساتھ اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، یا جس کو اللہ ناموری یا مقام دیتا ہے تو وہ دوسروں کو کتنا اپنے پہلو کے اندر اور ان کو جگہ دیتا ہے اور مقام دیتا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو منفرد پیدا کیا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود نہ ہو. تو اس طرح کی تقریبات مجھے تو بہت اس لحاظ سے بھری لگتی ہیں کہ اس میں معاشرے کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی کوئی یاد رکھتا ہے، ہماری بھی کوئی تحسین کرتا ہے، ہمیں بھی کوئی دعوت دیتا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی چل کر آتا ہے. تو یہ ذرا میرا معاملہ بھی، آپ کا معاملہ بھی، ہم سب کا معاملہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زندہ اور اچھے اور تعمیری معاشرے کی پہچان بھی ہے کہ ہر فرد کو ایکنالج کیا جائے، اس کو شناخت کیا جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دی ہے وہ اس کو دی جا سکے. تو یہ دو باتیں کہنے کے بعد بس مختصر چیز ہے کہ وہ میں نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے کہ سوچ کر آؤں، تو یہ 1-2 منٹ میں آپ کے بیان کر دیتا ہوں کہ آج کل ہماری عمر کے لوگوں کی ہر محفل میں چند سوالات یا اعتراضات ضرور سننے میں آتے ہیں. مثلاً کیا ہمارے ادب پر چھایا ہوا جمود حتمی ہے؟ اور کیا واقعی اردو ادب ٹیکنالوجی کے بوجھ تلے دم توڑ رہا ہے؟ کیا اردو زبان قصہ پارینہ بننے جا رہی ہے؟ اور کیا یہ واقعی کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے؟ ذرا مختلف پیراؤں کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں. آغر ندیم صاحب کی جو یہ کتاب ہے، اچھا یہ اس لیے کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ میرے گھر وہی اخبار آتا ہے جس میں ان کا کالم چھپتا ہے. آغر ندیم کے شعر کچھ عرصے سے ہم سن بھی رہے ہیں، ان کے کالم بھی کدو کا نظر سے گزرتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ جب کوئی تحریر باقاعدہ کتاب کی شکل میں آتی ہے تو اس کی طرف دھیان بڑھتا ہے. مزید یہ کہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم ہم اس نسل کے لوگ ہیں کہ جب ہاتھ میں کتاب ہو تو جو تسلی اور جو طمانینت ہوتی ہے وہ جو ہے کہ اسکرین سے بہرحال جو ہے کہ نہیں ہو پاتی. تو چنانچہ یہ اتفاق آغر ندیم کی جو ہے کہ ان تحریروں کے ساتھ اب ہوا ہے. اب اپنی طرف سے پہلی بات یا کیا کہیں کہ کیا واقعی ہمارا ادب جمود کا شکار ہے؟ اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ادب کیا ہے. کہ آنکھیں بند کر کے بزرگوں کی بات، زبان، ان کے انداز اور ان کے ڈکشن کے پیچھے پیچھے چلے جانا ادب کہلاتا ہے، جسے دیگر الفاظ میں روایت پسندی بھی کہا جاتا ہے. بعض نظر میں ہم غالب، اقبال اور میر کو روایت کا شاعر سمجھتے ہیں، لیکن اگر ذرا تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام حضرات اپنے اپنے زمانے کے جدید شاعر تھے. انہوں نے زبان کے ساتھ وہ تجربے کیے جو نت نئے ہونے کے ساتھ ساتھ شاید اپنے زمانے والوں کے لیے تو اس طرح شاید قابل فہم فوری نہ ہوں. غالب نے اپنے سے پہلے کی روایت کو یوں پاش کیا کہ ان کی شاعری پر بے معنی ہونے کا اعتراض ہو، لیکن مرزا صاحب اپنے دھن پر جمے رہے اور آخر دنیا سے بنوا کر دم لیا، اور آج وہ خود روایت بن چکے ہیں. یہی بات نثر کی ہے. غالب نے جو انداز تحریر کیا، وضع کیا، وہ اس سے پہلے موجود نہ تھا. انہوں نے اپنی تحریر میں بالکل ایک نیا ذائقہ متعارف کروایا جو آج ان کی پہچان ہے. یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر غالب سے پہلے چلے آ رہے ڈھب سے الگ نہ ہوتے تو کیا اردو کو زبان کو اتنا عظیم شاعر نصیب ہوتا؟ یہ وہی آؤٹ آف باکس سوچنے کا طریقہ ہے جو آج ہمیں کسی نوجوان میں دکھائی دیتا ہے، اور ہماری رائے میں یہی زاویہ نظر ادب کو آگے لے جانے کا باعث بنتا ہے. آغر ندیم کی تحریروں کو دیکھیے تو ان میں وہ توانائی موجود ہے جس سے چھوٹی سی الگ ایک دنیا بنائی جا سکتی ہے. آخری بات کہ آغر ندیم کی تحریروں میں ہم اثروں کی جھلکیاں بھی ہیں اور بزرگوں کا رنگ بھی.
شاید غور سے دیکھنے پر لگے کہ معاصر لکھنے والوں کا اثر زیادہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے سینئر سے بھی استفادہ کیا، اپنا قلم کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ موضوعات کا تنوع بھی ایسا ہے، سماجیات، ادب، مطالعہ، غرض کئی رنگ اس موضوع میں موجود ہیں، اور اس کتاب کا اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ موضوع کے اعتبار سے ان کا قلم اپنا لہجہ بھی بدل لیتا ہے۔ کہیں ایک بہت روایت پسند نوجوان دکھائی دیتا ہے جو خصوصاً مذہب کے معاملے میں ایک بال برابر ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہیں وہ جوشیلا آدمی نظر آتا ہے جو لوگوں کو نام لیے بغیر یا نام لے کر بھی بے نقص سنانے سے نہیں چوکتا۔ ہمارے ہم اثر آج کل جس چیز کو ادب کے ساتھ دھینگا مشتی قرار دیتے ہیں وہ بھی ان کے ہاں کم ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ اعتدال میں ہے۔ انگریزی کا محاورہ ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ۔ ہم اردو والے بھی ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ سعادت مند پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں۔ آغا ندیم سحر نے اپنی تحریروں کے ساتھ اسٹیڈیم میں انٹری تو جاندار دی ہے اور شہر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ اب یہ کیا کھیل دکھاتے ہیں یہ ان کی مشق پر منحصر ہے۔ ہم انگشت بدندہ ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آغر صاحب جو لکھ رہے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے کالمز کی سیگریگیشن کی ہے، سماجیات میں، ادبیات میں، سیاسیات کے نام سے، اور یوں انہوں نے اپنی کتاب کے مختلف حصے بنا دیے کہ آپ کی جو دلچسپی ہے آپ اس کے مطابق کالم اٹھائیں اور وہاں سے پڑھ لیں۔ ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر ہیں مرزا یاسین بیگ، آل پاکستان رائٹرز کونسل کے چیئرمین ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں۔ آغر ندیم سحر جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے لاہور آ کے انہوں نے لاہور کے ادبی حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں، تعلیمی حلقوں میں اپنا اعتبار بھی قائم کیا ہے، اپنی پہچان بھی بنائی ہے، اور وہ پہچان بھی اس طرح ہے کہ جس کو سارے سراہتے ہیں۔ آغر ندیم سحر کا جو دعوت ولیمہ لاہور میں ہوئی تھی وہ بھی بہت بڑی ادبی تقریب تھی جس میں سارے بڑے نام جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور آج ان کی جو تقریب پذیرائی ہے یہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان کے جو طرز حیات ہے یا ان کا حسن معاملہ ہے یا ان کا لوگوں سے برتاؤ ہے اس سے بھی لوگ خوش ہیں، اور ان کے انداز تحریر سے بھی خوش ہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور اسی طرح کامیابیاں سمیٹتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اشفاق پر آپ کی پرزور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اعزاز، خواتین و حضرات، آغر ندیم سحر بڑا کنفیوز کرنے والا نام ہے، بہت سارے ناموں سے کنفیوز کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود آغر نے اپنا کالم نگاری میں نام بنایا ہے۔ مجھے اس کا میسج آیا تھا کہ تقریب ہے وہاں پہ آنا ہے، تو میں اس میں حاضر ہو گیا، تو سننے کے لیے آیا کہ اتنے بڑے نام ہیں۔ کالم ان کا میں پڑھتا رہتا ہوں، ان کی کتاب بھی میرے پاس ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کالم کے لیے جو مطالعہ اور مشاہدہ درکار ہوتا ہے، مجھے بھی یہ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ بہت سارے کالم نگار جو ہیں یا بہت سارے کالم جو ہیں وہ ایسے ہی بالکل روایتی سے، لیکن جس کے پیچھے مطالعہ، مشاہدہ اور ایک غیر جانبدارانہ انداز جو کالم کی سب سے بڑی میں کہتا ہوں صفت ہے، وہ آغر ندیم سحر کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس کا اور میرا اور انٹر کالج کا حوالہ مشترکہ ہے، تو اس لیے بہت ساری تحریریں اس کی اور انٹر کالج کے متعلق ہوتی ہیں، کئی ادبی تحریریں ہوتی ہیں، سماج کے متعلق بھی اس کا نقطہ نظر بڑا واضح کلیئر ہیڈڈ ہے۔ تو اس لیے آغر ندیم جو ہے وہ ایک موجودہ دور میں جو کالم لکھنے والے لوگ ہیں ان میں ایک بڑا ہی صاف ستھرا اور اچھا کالم لکھنے والا نوجوان ہے۔ میری اس کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قلم میں اور برکت دے۔ بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کے اگلے مقرر ہیں اویس بھٹی صاحب، ڈائریکٹر اسٹار ایجوکیشنل گروپ ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میرا آغر صاحب سے جو تعلق ہے وہ ٹیچنگ کمیونٹی سے، ایک استاد کی حیثیت سے ہے۔ آغر صاحب کے ماشاءاللہ جتنے بھی ادبی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کالم کے حوالے سے، اخبار کے حوالے سے ان کی پذیرائی کر رہے ہیں۔
تو میں جو انہیں جانتا ہوں ایز اے ایجوکیشنسٹ، لاہور میں ہم 28 کے قریب جو ہمارے کالجز اکیڈمیز کا سیٹ اپ ہے اس کو رن کرتے ہیں، پورے پاکستان میں 65 کے قریب ہے. تو ٹیچنگ کمیونٹی سے کیونکہ تعلق ہے، تو ان میں جس سوشل میڈیا کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، یا جو اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، آپ سارے اس سے آگاہ ہیں، اس میں اساتذہ کا بڑا رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں آگر صاحب ایک بہترین استاد کی حیثیت سے اپنے اس ملک کے، قوم کے مستقبل جو طلبہ طالبات ہیں ان کی بھی آبیاری کرتے ہیں. بہترین شاعر بھی ہیں. اور کالم میں پڑھنے کا ویسے تو نہیں تھا، لیکن پہلے میں پڑھتا ہوتا تھا جو چودھری صاحب کے، سچ بولنا چاہیے. دوسرا میں آگر صاحب کے جو ہے نا پڑھنے شروع کیے، وہ بھی اتنے کو ڈیلی. جس طرح بات ہوئی کہ میسج میں ان باکس میں آنا، تو میں نے پھر سوچا، پھر تھوڑا سا معاملات ان کے ساتھ اور بھی دوستی اور پیار و محبت کے. اور میرے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ جب انہوں نے لگایا تو میں نے تو خود ان سے دعوت نامہ لیا ہے. اتنے جو ایک کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے، آپ جیسے دوستوں سے میں بھی گفتگو ہونے کا موقع ملا، اور یہ قبول جان صاحب سے، مجیب الرحمان شامی صاحب سے. میں سر سے معاملہ 2019 نومبر میں ہمارا ایک کانوکیشن تھا لامرا ہال میں، تو آپ چیف گیسٹ وہاں پہ تھے. تو اس کے بعد 6 سال بعد، کرونے کے بعد بچ نکلے ہیں ہم، ساری بچ نکلے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج آپ سے دوبارہ بالمشافہ جو ہے ملاقات ہوئی ہے. تو زندگی بڑی مختصر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جیسے حسین دوستوں سے مل کر زندگی میں اضافہ ہو گیا ہے الحمدللہ، میں یہ سمجھتا ہوں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور پڑھنے کی عادت آگر صاحب کی وجہ سے دوبارہ اخبارات میں پڑ گئی ہے، نہیں تو موبائل ٹیکنالوجی کا دور ایسا ہے کہ نکالتے ہیں، سوائپ کرتے ہیں اور بے شمار چیزیں آپ کے موبائل میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا خاص فضل کیا ہوا ہے آگر صاحب پہ، کہ یہ وہ کہتے ہیں نا گیٹ ون بائی ون گیٹ ون، اور ایک خریدیں 3. تو یہ بہترین استاد ہیں، ٹیچر ہیں، شاعر ہیں، کالم نگاری کرتے ہیں، اور بہترین دوست بھی ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم. توقیر احمد شریفی صاحب سینئر شاعر ہیں، میں آپ کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں. اس کے بعد پھر ہم اسٹیج کی طرف جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں ان کی طرف جائیں گے. آپ کی پرزور تالیوں میں توقیر احمد شریفی صاحب. یہ جو کالم نگری کا معاملہ ہے، اس میں تھوڑا سا پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے بھی 1-2 دفعہ کالم لکھنے کی کوشش کی، غلطی سے وہ شائع بھی ہو گئے. لیکن وہ گل نوخیز اختر کی بات صحیح ہے کہ شاعروں کو وہی کام کرنا چاہیے جو ان کو آتا ہو. تو اس لیے پھر ہم بھی اس کام سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کچھ ایسے کالم لکھنے والوں سے ہماری دوستی ہو گئی اور ان سے ہماری ملاقات ہو گئی کہ ان کی خوشبو سے ہمیں کچھ اور بہتر چیزیں آنے لگیں. تو اس میں ایک نام یہ بھی ہے جو ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہمارے دوست آغر. اور ہمارا ایک چھوٹا سا ہم نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے جس کے ایک یہ رکن ہیں، اس میں کچھ شعراء ہیں، کچھ لکھنے والے ہیں، کچھ ادیب ہیں، اور کچھ کالم نگار بھی ہیں. میرے خیال میں اس میں سے کالم نگار تو شاید ان کے علاوہ شاید ایک ہی ہے. لیکن مجھے آج یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ان دوستوں میں سے آج پتہ نہیں کوئی نہیں آیا میرے سوا. لیکن کوئی بات نہیں، میں ان سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور ان سب کو کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی کتاب لانے پہ. اور کتاب تو یہ روز لے کے آتے ہیں، کیونکہ روز کالم لکھتے ہیں، روز ہم ان کا کالم پڑھتے ہیں. اور ان کے جو ہے خاص طور پہ انہوں نے جو ایک کوشش کی ہے کہ جو سیاسی معاملات سے تھوڑا سا سائڈ پہ رہ کے اور اپنا کالم لکھا جائے، تاکہ اس میں جو روز مرہ کے معاملات ہیں اور جو پرابلمز ہیں لوگوں کی ان کو سامنے لایا جائے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ایک عجب طریقے سے یہ خدمت بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ ڈالے سے ذرا دور دور ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے اگلے مہمان مقرر ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. اپنے اصول و نظریات پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتے. ہم اوریہ صاحب کو ہم سب کے دلوں کی یہ دھڑکن ہے. ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، شاعر ہیں، کالم نگار ہیں. آپ کی تحریروں اور گفتگو سے حب الوطنی کی مہک آتی ہے. آج ہم آپ کو خصوصی طور پر سر خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کو پرزور تالیوں میں اسٹیج پہ دعوت دیتے ہیں. تھینک یو. جب سے یہ تقریب شروع ہوئی ہے ایک لفظ بہت بولا جا رہا ہے جسے سچ کہتے ہیں. میرا جی کی ایک بہت چھوٹی سی نظم ہے
کہ سچ تو ایک پیر خمیدہ ہے جو دروازے پہ تنہا سوچتے سوچتے سو جاتا ہے، جانے کیا سوچ کے سو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب سے آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی ہے، اس وقت سے اس دنیا کے ادیبوں، شاعروں، مفکروں نے اس ریلیٹیوٹی کے ساتھ اپنی ساری اخلاقیات ریلیٹیو کر دی ہے۔ ہمارا سچ بھی ریلیٹیو ہے، ہماری زندگی کے تمام تر معاملات ریلیٹیو ہو گئے۔ وہ جو انسان صدیوں سے سوچتا چلا آ رہا تھا نا کہ یہ اخلاقی اقدار ہیں، یہ کہیں نہیں بدلتی دنیا کے اندر، قتل ہر جگہ قتل ہے، ظلم ہر جگہ ظلم ہے، زیادتی ہر جگہ زیادتی ہے، کم تولنا ہر جگہ کم تولنا ہے، وہ سارے کا سارا آج کے دور کے اندر تقسیم ہو چکا ہوا ہے میرے اور آپ کے تجربات کی وجہ سے۔ اور یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، اس لیے کہ 1920 میں جب پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا تھا اور 1922 کے اندر جب ویزا ریگولیشن آئی تھیں اور جب انسان کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم خبردار، تم یہاں سے نکلو گے تو ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے، اس دن سے اس دنیا کے اندر ہر چیز ریلیٹیو ہو گئی۔ یہی وجہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ہیرو بنگال کا اور ہے، میرا ہیرو اور نہیں رہ گیا۔ یہ ہے بنیادی المیہ جو کہ میرا اور آج کا آپ کا المیہ ہے۔ اس ملک کے اندر ایک لفظ بہت بولا جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ کیا پارلیمنٹ کل 400 کے 400 لوگ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ کل سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کل سے چوری کرنا جائز ہے، کل سے زنا کرنا جائز ہے، کل سے قتل کرنا جائز ہے؟ تو پھر سپریم تم کہاں سے ہو گئے؟ سپریم سچ ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو اس کائنات میں اللہ نے انسان کی جبلت میں رکھ دیا ہوا تھا۔ تم اس سے باہر جا نہیں سکتے ہو، تم اس سے باہر نکل نہیں سکتے ہو۔ تو یہ بنیادی طور پر صرف یہ بات سر ضائع ہو گئی کیونکہ بنیادی طور پر ہمیں اس کھڑا سچ بولنے کی عادت نہیں رہ گئی۔ میں اگر ایک جگہ پہ ہوں اور سب سے بڑی بات پہچان جو قرآن دیتا ہے وہ یہی ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ تو دشمن کے لیے سچ بولنا یہی ایک بنیادی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آغا ندیم سحر سے میرا ایک رشتہ ہے اور جو اتنا بڑا رشتہ ہے کہ جس کا میں آج یہاں شاید احسان اتارنے آیا ہوں۔ 1967-68 میں میرے ایک استاد تھے کیف عرفانی صاحب، میں 9ویں اور 10ویں جماعت میں ان کا شاگرد تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اپنی پہلی شاعری جب ان کو دکھائی تو 9ویں کلاس کی تھی، تو وہ شاعری کو رومانیت بہت زیادہ تھی، تو ان کا مجھے فکرہ یاد آتا ہے کہ ہم تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں، دوا تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ آغا ندیم سحر کیف صاحب کا شاگرد ہے۔ نسلوں کی اتنی بڑی بوت کے بعد آغا ندیم سحر کے اندر بے شمار فکرے مجھے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک استاد کی کاٹ جو تھی وہ اتنے عرصے کے بعد مجھے نظر آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب ان چند کتابوں میں سے ایک ہے، میں بڑی سچائی سے بات کرتا ہوں، چند کتابوں میں سے ایک ہے کہ جسے میں نے جب پکڑا ہے تو پھر اس کے بعد ختم کیے بغیر اس کو چھوڑا نہیں۔ مجھے یہ واٹس ایپ میں اپنا کالم نہیں بھیجتا، مجھے یہ میں اس کے کسی گروپ میں شامل نہیں ہوں۔ آپ نے بلاک کیا ہوگا؟ ہاں وہ مجھے آتا نہیں ہے۔ یہ اس پہ یاد آیا بلاک کرنا، اس لیے مجھے اس کا شعر یاد آ رہا ہے اس سلیم کوثر کا کہ تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا اگر ہم کو، پتہ اپنا وہی رکھتے مکان تبدیل کر لیتے۔ ہمیں مکان تبدیل کرنا آتا نہیں، بلاک کرنا آتا نہیں، تو ورنہ شاید بلاک کر ہی دیتا۔ تو یہ خوبصورت کتاب ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں تنوع ہے۔ مثلا آپ کو اگر آپ ادب پڑھنا چاہیں گے کسی حوالے سے تو آپ کو اس طرح کا کالم مل جائے گا۔ آپ کو سیاست کے ساتھ خاص طور پہ اگر آپ کو جدید دور کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے حوالے سے کوئی گفتگو
ہو یا مذہب کے حوالے سے، تب بھی آپ کو چیز مل جائے گی. اور تنوع ہی بنیادی طور پہ زندگی ہے کہ ایک آدمی کو ہر طرح کی چیز جو ہے، یہ زندگی بنیادی طور پر 12 مسالے کی چاٹ ہے. اور واقعی، اور 12 مسالے کی چاٹ نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے. اور یہ اس کے اندر ملتا ہے. ہر دور کا ایک ذریعہ اظہار ہوتا ہے. میں سچی بات بتاؤں، ایک زمانے میں شاعری ذریعہ اظہار تھا اور لوگ شاعری پہ چیختے ہوتے تھے، اسے کہتے ہیں اپنی ساری کی ساری توانائیاں صرف کر دیتے. علامہ اقبال نے جس وقت اپنی مشہور نظم حضور رسالت مآب جہاں اسی لاہور شہر میں پڑھی تھی، اور جب وہ کرتے کرتے جب وہ کہتے ہیں کہ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، جہاں سے اٹھ کے یہاں پر برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا، تو اقبال جواب دیتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کے جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، ترستی ہے تیری امت کی آرزو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. تو کہتے ہیں جب اقبال نے یہ فقرہ بولا تھا تو پورے کا پورا مجمع دھاڑے مار کر رو رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ طرابلس کہاں ہے اور مسلمان کہاں مر رہے ہیں. آج شاید اس پورے علاقے کے اندر کسی کو نہیں پتا ہو کہ طرابلس کس ملک کا شہر، کیونکہ اس وقت اقبال جب کہتا تھا نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تک پہا کے کاش کر، تو لوگوں کو پتا تھا کہ میرے سامنے 1924 میں امت تقسیم ہوئی ہے، یہ خلافت ٹوٹی ہے. انہوں نے محمد علی جوہر کو بھی سنا ہوتا تھا، اس لیے وہ میڈیم بدل گیا. اقبال نے جو اپنا سارا رونا ہی اسی بات پہ رویا ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں واقف راز درون میں خانہ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ کالم آیا ہے. اور کالم کیوں آیا ہے؟ یہ بڑی کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں شاعری کی کتاب میری 1988 میں آئی تھی. میں 17 سال پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھ چکا تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ سچ نہیں بولا جا سکتا ان دونوں جگہوں پہ، نہیں بولا جا سکتا. تشبیہ میں، استعارے میں سچ نہیں بولا جا سکتا. اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے کالم لکھنا ہے. اور میرے ابھی 16 سال نوکری کے رہتے تھے جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا. وہ نوکری جس کے اندر آدمی اس معراج پہ پہنچتا ہے جہاں سے لوگ تصور کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے لکھا. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آج کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ خوفناک تھی کہ آپ کو بڑے آرام سے کان سے پکڑ کے گوانتانامو بھیجا جا سکتا تھا. اور میرے کئی لوگ جو ہیں وہ گوانتانامو بے گئے اور دوستوں میں سے تھے جو وہاں گزار کیا ہے، لیکن لکھا. تو ایک بات طے ہے کہ سچ نہیں بدلتا، سچ قائم بالذات ہے. ہمارا تعصب بدل جاتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ میرا مارنے والا جو ہے وہ سچا ہے، وہ حق بجانب ہے، اور دوسرے کا مارنے والا غلط ہے تو غلط ہے. جس دن ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ اگر نیتن یاہو 1 لاکھ آدمی مارتا ہے تو وہ ظالم ہے، اور بشار الاسد 6 لاکھ آدمی مارتا ہے تو وہ ظالم نہیں ہے، اس دن ہم اس معاملے کو ٹھیک سمجھیں گے. آغا ندیم سحر، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے، قوت دے، طاقت دے. اگرچہ کہ یہ اس وقت اس کالم نگاری کے اس میں آیا ہے کہ جب اس ملک سے اخبار نویسی ہی ختم ہو گئی ہے. اور کتنے المیہ کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے ہم متاثر ہو رہے ہیں. ایک کتاب ہیری پوٹر آتی ہے، اس کا پہلا ایڈیشن 40 لاکھ بکتا ہے. میرے ملک میں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کا پہلا ایڈیشن 500 بکتا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ وآخر دعوانا الحمد للہ. اب ہم صاحب کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. آغا ندیم سحر، ان کی ہم نے بہت تعریف کی، ان پہ تھوڑی تھوڑی تنقید بھی کی. اب یہ خود اپنے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں آغا ندیم سحر. میں صرف شکریہ ادا کروں گا جن احباب نے گفتگو کی، ان کا میں ممنون ہوں. اور یا مقبول جان صاحب جب بھی ان کو ملنے کی گزارش کی، ان سے بات کرنے کی گزارش کی، تو انہوں نے ایک ہی میسج آیا، جی بسد شوق تشریف لائیں، جی بسد شوق کال کریں. تو اوریا صاحب سے ظاہر ہے، کیف عرفانی صاحب سے بہت ہم نے سنا، کیف صاحب ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک تعلق ظاہر ہے. ان کا سر کا بہت شکریہ، تشریف لائے. شامی صاحب کی شفقت سے کون واقف نہیں کہ میرے لاہور آنے میں آنے کے بعد جتنی سپورٹ اور جتنی عزت شامی صاحب کی طرف سے ملی،
اس کے ہم سب گواہ ہیں، بلکہ مجھے ہی نہیں کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو شامی صاحب کی شفقت جن کو میسر ہے. تو سر آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. قاسم علی شاہ صاحب سے جتنی بھی ملاقاتیں ہیں جب بات کی یقین جانی ایسے ہی لگا کہ جیسے کوئی بڑا بھائی، جیسے کوئی والد، جیسے کوئی استاد آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے. اور ہمیشہ اصلاح کی، ہمیشہ ایسی باتیں کی، ایسی گتھیاں سلجھائیں. تو میں ان کا ہمیشہ ممنون ہوتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنے بڑے ادارے میں اس ناچیز کی کتاب کی تقریب رکھنا، یہ ظاہر ہے میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. گلن و خیز اختر صاحب چلے گئے، اورنگزیب نیازی صاحب ہمارے اردو کے سب سے اہم نقاد ہیں، انہوں نے وقت سے نوازا، گفتگو فرمائی. یاسین بیگ صاحب، توقیر شریفی صاحب، نواز کھرل صاحب، شعیب ہاشمی، کاشف وٹو، ضمیر حیدر، اظہر اقبال احسن صاحب، وقاص انجم جعفری، تنویر بھائی، سکلین صاحب، جتنے لوگ بیٹھے ہیں. تو میرے والدین بھی بیٹھے ہیں، شریک حیات بھی بیٹھی ہے. اور جب میں کالم لکھ رہا ہوتا ہوں تو سب سے زیادہ دھمکی بیگم کی طرف سے ملتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ نہیں لکھنا. تو آپ یوں سمجھیں کہ میرا کالم جب میں لکھ لیتا ہوں تو ایک پروف ریڈنگ یہ کرتی ہے، پھر کالم اخبار میں جاتا ہے. اور اولیاء صاحب کی جس طرح شامی صاحب نے کہا کہ اولیاء صاحب سے ملنے کے لیے جیل جانا پڑتا ہے، تو اولیاء صاحب کی یہ بڑی فین ہے. اور اولیاء صاحب جب جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا، ہم گھر میں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، اور انہی وجہ سے مجھے بھی یہ کہتی ہے کہ آپ بھی نہ لکھا کریں. تو بہرحال یہ سچ ہے کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے. اور میں آپ کو آج سچی بتا رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے جتنے میں نے کالم نئی بات میں، نوائے وقت میں اور اب 92 نیوز میں لکھ رہا ہوں، ہر کالم جو ہم تلخ لکھتے ہیں وہ سینسر ہوتا ہے. میرے کئی جملے سینسر ہوتے ہیں، اشعار سینسر ہوتے ہیں، پورا پیراگراف سینسر ہوتا ہے. جو کالم میں لکھ کے بھیجتا ہوں صبح اس سے مختلف چھپتا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور اب ہم شامی صاحب کو سنتے ہیں. آپ تشریف لائے، میں ہمیشہ آپ کا ممنون رہوں گا. بہت شکریہ. اب آج کی تقریب کی کرسی صدارت پر مطمئن ہیں شامی صاحب. مجیب الرحمان شامی صاحب کے نام اور ان کے کام سے کون واقف نہیں ہے. صحافتی حلقوں میں ان کو بابائے صحافت بھی کہا جاتا ہے. آپ نے جو لکھا، جو بولا، اس سے پاکستان کی محبت چھلکتی ہے. آپ روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر ان چیف ہیں اور روزنامہ دنیا سے بطور تجزیہ نگار اور کالم نگار وابستہ ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ آپ آج اس تقریب کا حصہ ہیں. آپ سب کی پرزور تالیوں میں سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مائک پہ دعوت دیتے ہیں. اگر ندیم سہر جو ہیں یہ ایسے کالم نگار ہیں جو سوچ سمجھ کے کالم نگار بنے. یعنی انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے کالم لکھنا ہے. ہم لوگ تو چلتے چلاتے بس اتفاقیہ کالم نگار ہو گئے، لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ کام کیا. مختلف اخبارات جو ہیں ان کا مزہ چکھا، اور پھر یہ ہے کہ یہ استاد ہو گئے. جو بہت اچھا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ رزق جو ہے وہ کالم نگاری سے وابستہ نہیں کیا. تو جو ان کی استادی ہے وہ ان کے کام آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے. وہ ہمارے بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ یہ ہمارے سیکل سے بڑے مشہور صنعت کار، تو انہوں نے ایک اخبار نکالا آفاق فیصل آباد میں. تو اس کی تقریب تھی افتتاحی. تو وہاں خلیق قریشی صاحب ایک ایڈیٹر ہوتے تھے، عوام اخبار نکلتا تھا وہاں سے، بڑے اچھے معروف ایڈیٹر تھے. تو سیگل نے تقریر کی تو انہوں نے کہا میری خواہشات تھیں. ایک تو میں ایک ٹیکسٹائل مل لگاؤں اور ایک اخبار نکالوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مل پہلے لگا دی تھی، اب اخبار بھی نکال رہا ہوں. تو خلیق قریشی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کی ترتیب درست رہی. آپ نے پہلے مل لگا لی. اگر پہلے اخبار نکال لیتے تو پھر مل بھی نہ لگ پاتی اور اخبار کا تو ہوتا سو ہوتا. تو ان کی بھی ترتیب درست ہے. یہ جناب معلم ہیں اور رزق ان کا اس سے وابستہ ہے. اگر اخباروں کے چکر میں آ جاتے تو پتہ نہیں آج جلوس نکال رہے ہوتے، جلسہ کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے. تو اخباروں کی اتنی مشکل صورتحال ہے اس وقت. ہمارے اولیاء صاحب جو ہیں، جن سے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن ان سے سیکھتے بھی ہیں، ان کو داد بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں.
تو ابھی یہ سرکاری افسر تھے اور کالم لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو میں نے ایک دن ان کو کہا, وہ کالم جو منہ زور کالم تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کالم اس طرح لکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں بالکل پتہ ہے, میں اس کے لیے تیار ہوں, میرا مکان بن چکا ہے اور ٹھیک ہے, مجھے ملازمت کیوں پرواہ نہیں ہے. گویا سارا تھیلی پہ رکھ لیا میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو, پھر لکھتے رہیں. تو اوریا صاحب تو اب ان کالم نگاروں میں ہیں اور ان دانشوروں میں ہیں جن کو ہم رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ سارے تھیلی پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک بطل حریت ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آغر صاحب, یہ جو آپ کے کالم ہیں ماشاءاللہ, ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بڑا تنوع ہے. ہم لوگ تو سیاست ہی کی نظر ہو گئے ہیں, سیاسی موضوعات پر لکھتے 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 بس عجب حال ہو گیا ہے. جو سیاست کا حال ہوا وہی ہمارا حال ہو گیا. لیکن آپ کے یہاں ماشاءاللہ تنوع ہے, آپ نے مختلف موضوعات پہ لکھا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کالم جو ہے وہ زندہ رہیں گے. کیونکہ جو موضوعات ہیں نا, سیاسی موضوعات تو وقتی ہوتے ہیں اور ہنگامی ہوتے ہیں اکثر. اگرچہ ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ 70 سال سے ایک ہی چل رہی ہے, ایک دائرے میں سفر کر رہی ہے, لیکن آپ کے ہاں جو کالم ہے آپ کے, ان کی ایک اپنی شان ہے اور انہیں پڑھا جاتا رہے گا, اور آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا. جو ہمارے لکھنے والے ہیں, نئے پڑھنے والے ہیں, یہ لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. پڑھے بغیر, اب ہمارے ہاں لکھنے والے ایسے بھی ہیں جو پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں, لیکن آپ پڑھیں گے نہیں تو لکھ نہیں سکیں گے, اور لکھیں گے تو پھر ایسا نہیں لکھ سکیں گے جسے یاد رکھا جائے اور جس کو کتابی صورت میں چھاپا جا سکے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ناقابل اشاعت کالم ہے وہ بھی چھپوا دیں گے ماشاءاللہ. چلیے وہ بھی دیکھ لیں گے کس اخبار کو کیا تکلیف ہوئی, اس نے نہیں چھاپا. دیکھیں بات یہ ہے, کالم کو پرسنل ایڈیٹوریل کہتے ہیں. یہ ایک ذاتی رائے ہوتی ہے ایونٹس کے اوپر آپ کی. اور سچ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, دیکھیں سچ جو ہے اس کی تلاش ہم سب کر رہے ہوتے ہیں, اور اب جو صاحب پیچھے بیٹھے ہیں, جب وہاں سے وہ منظر کشی کریں گے تو منظر مختلف نظر آئے گا, اور جب سٹیج سے بیٹھ کے آپ منظر کو دیکھیں گے تو یہ مختلف نظر آئے گا, اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں ایک مقدمہ ہوتا ہے, FIR ایک درج ہوتی ہے, پولیس کی تفتیش ایک ہوتی ہے, وکلاء کے دلائل ایک ہوتے ہیں, استغاثے کے وکیل, صفائی کے وکیل, لیکن وہ اسی میٹیریل کی بنیاد پر 3 جج جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سزا مل جائے گی, اور 2 جج آپ کو بری کر دیتے ہیں. اب اختلاف رائے جو ہے, یعنی بعض اوقات سچ جو ہوتا ہے نا, سچ کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب سچ کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنی تلاش کا نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے. تجزیے میں اختلاف ہو سکتا ہے, رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی روایت مستحکم نہیں ہوئی. جب آپ کسی کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ سمجھتا کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور مخالفت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے. آپ دیکھیں ذوالفقار بھٹو صاحب کا مقدمہ ہے, 4 ججوں نے کہا کہ ان کو پھانسی کی سزا دے دی جائے. اسی مقدمے کے اسی مواد کے اوپر, اور 3 نے کہا بری کر دیا جائے, 14 سال قید نہیں, بری کر دیا جائے. ابھی عمران خان کا مقدمہ ہے, بڑا چرچا ہے اس کا. یہ جناب 190 ملین پاؤنڈ
کہ کرپشن ہو گئی ہے، اور عمران خان جو ہیں 14 سال قید ہو گئی ہے ان کو. حالانکہ اب ہو سکتا ہے کہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں جائے تو وہ ریورس ہو جائے. دیکھیں، ایک مقدمہ جو ہے، مقدمے کے واقعات کیا ہیں؟ یعنی 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آئے وہ ملک ریاض صاحب کے دے دیے گئے اور ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے گئے. اب نیب کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی بددیانتی ہوئی، کیونکہ ریاست کا پیسہ تھا ایک شخص کو دے دیا گیا. اور پھر یہ کہ اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کی زمین حاصل کی گئی، وہاں تعمیر کی گئی، اس کو فرنش کیا گیا. یہ بددیانتی ہے. جبکہ وکلائے صفائی کہہ رہے ہیں کہ جو پیسہ آیا تھا وہ قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا. سپریم کورٹ نے اس میں سود بھی اضافہ ہوتا رہا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس کو قومی خزانے میں واپس کر دیا گیا، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اور یہ جو ہم نے القادر ٹرسٹ بنایا ہے، یہ ٹرسٹ ہے، ذاتی ملکیت ہے نہیں کسی کی. اور ٹرسٹ کے لیے جو عطیہ دیا ہے، اور ٹرسٹ قائم کیا گیا، ایک درسگاہ قائم کی گئی، یونیورسٹی قائم کی گئی، تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اب آپ کے سبارڈینیٹ جج نے کہا کہ نہیں جناب، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، تو ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے یہ کہ جناب یہ تو کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اور وہ بری ذمہ ہو سکتے ہیں. کئی مقدمے آپ دیکھیں نیچے فیصلہ ہوتے ہیں، اوپر بری ہو جاتے ہیں. ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے مقدمات ہیں جن کا ہم نے بہت چرچا سنا، اور جب اپیل میں گئے تو وہ خارج ہو گئے. تو میری گزارش یہ ہے، یہ اختلاف رائے ہے. اس طرح جب آپ سیاسی امور پر بھی یا قومی امور پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف رائے آپ کی ہو سکتی ہے. امام شافعی نے کہا کہ میں اپنی رائے کو درست سمجھتا ہوں، اس شائبے کے ساتھ کہ وہ غلط ہو سکتی، اور میں اپنے مخالف کی بات کو غلط سمجھتا ہوں، اس شائبے کے ساتھ کہ وہ درست ہو سکتی. تو رائے کا احترام کرنے کی عادت جو معاشرہ اپنا لیتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اسے ہم زندہ معاشرہ کہتے ہیں. اور جو رائے کا احترام نہیں کرتا، جو اپنی رائے جب لوگ ٹھونستے ہیں، جو عقل کل جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقل کل ہو گئے ہیں، بھئی نبوت تو ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو کسی کے پاس تو یہ خدائی تو رہنمائی تو ہے نہیں. کوئی بڑا ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے. اس لیے ہم پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ رائے کا احترام جب تک یہاں نہیں ہوگا اور لوگ آزادانہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم پھنسے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہیں گے. ایک دوسرے کا احترام کرنے کی عادت اپنانی ہوگی، ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت اپنانی ہوگی. اور اگر ندیم سحر جو ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ پتہ نہیں ان کے مضامین کیسے ایڈٹ ہو گئے، کیونکہ ان کو بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے، اور سلیقہ آتا ہو تو مشکل سے مشکل بات جو ہے وہ آسانی سے کہی جا سکتی ہے. تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں یوں ہی کالم نگاری جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے رکھے. واٹس ایپ ہمارے آباد رہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں. شکریہ.